ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہمارا دل ہماری کچھ خواہشات کے پیچھے اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت دعا اور بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری سب کوشش ہر بار ضائع ہوتی نظر آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے شدید چاہنے کے باوجود ہماری خواہش کو اللہ پورا نہیں کر رہا، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، اور ہم جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی محسوس ہوتی ہیں، اور پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس سے بار بار مانگنا چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، دنیا سے مانگنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تمہیں بے سکون کر دیتا ہے، کیونکہ اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی، اور تم اپنی خواہشات اور حاجات کے لیے تو اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن اس کی چاہت اور رضا کے لیے نہیں۔ تبھی تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں اور تمہاری دعاؤں کو سن نہیں رہا، جواب نہیں دے رہا، کیونکہ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان، ہر آزمائش سے بچائے، اور ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس کی ہمیں شدید خواہش ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ جتنا آپ کو اپنی دعاؤں کے قبول ہونے، اللہ کے ساتھ ہونے اور اس کی محبت پر یقین ہوگا، اتنا ہی آپ اللہ کو ہر جگہ اپنے ساتھ پاؤ گے، معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو بہترین انداز میں پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اللہ کے قرب کی کوشش کرو، اس کو راضی رکھو، اور پھر یقین کامل رکھو۔ آپ کی دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کر دیں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، اور ہدایت کی دعا کرتا وہی ہے جس کی دعا قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں، کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط تھا۔ آپ کو اللہ کی حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا، آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو سکون اور ٹھہراؤ نصیب ہوگا، اور آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ سب وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا، اور اس کی جگہ کامل یقین پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ ہی لمحوں بعد ایسا سکون اپنے بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہونا، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ اگر آپ کی وہ کوئی خواہش آپ کے قریب نہیں آنے دے رہا تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ آپ سے دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، اور وہ آپ کی دعاؤں اور بار بار پکارنے پر، آپ کے بار بار کے صبر پر راضی ہو کر آپ کی جھولی کو بھر دے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری اس شدید خواہش کا پورا ہو جانا کسی بھی طور ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن ہماری دعا اور شدید خواہش پورا نہ ہونے کی تکلیف ہمارے دعا پر یقین اور اللہ کی مصلحتوں پر اتنی بھاری ہوتی ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، اور یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا، اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر، مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت کے بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ دعائیں نظروں سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی یا سنائی نہیں دیتی، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ مگر دعا صبر مانگتی ہے اور انتظار، لیکن ہم انسان نہ تو دیر تک صبر کرنا سیکھتے ہیں اور نہ ہی انتظار۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تم جب جائے نماز پر بیٹھ کر روتے ہو، خاموش فریاد کرتے ہو، اور بعض اوقات تو رو بھی نہیں پاتے،
पाते, मांग भी नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे किरची किरची दिल को जब वो देखता है जो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, वो फिर वसीले नहीं बनाता बल्कि तुम्हारा वसीला खुद बन जाता है और फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठते हैं, आंखें शुक्र से भीग जाती हैं और किरचियां भी फिर सिमट जाती हैं। इसलिए तुम दुआएं मांगते रहो, मायूस या बेयकीन होकर दुआ को मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी दुआएं वो कर सकती हैं जो तुम नहीं कर सकते। अपने हर फैसले को, अपनी हर ख्वाहिश को आप अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें। जब आप जाए नमाज पर बैठें तो अपने भारी दिल को खाली करके उठें। मुस्तकबिल की फिक्र मत करें, बल्कि ये यकीन करके उठें कि जो हुआ उसकी रजा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है, और जो आने वाले वक्त में होगा उसकी रजा से ही होगा, और वो आपके हक में बेहतर नहीं बेहतरीन लिखेगा।